بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اذان قبر پر مختصر گفتگو کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ کاٹھمانڈو میں دفن کے بعد اذان قبر ہوئی، اس پر کچھ لوگوں نے ثبوت مانگا تو سنی عالم نے مشکات شریف کی حدیث پیش کی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، سکھاؤ۔ اور چونکہ اذان میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، لہذا اذان کہنا جائز ہے کہ اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو جاتی ہے۔ تو اس دلیل کو، سنی عالم کی اس دلیل کو دیوبندی عالم نے رد کیا اور کاٹا اور اس پر اعتراض کیا کہ وہ حدیث مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے بلکہ مرنے سے پہلے کے لیے، نزع کے وقت کے لیے ہے۔ صاحب نے ایک بریلوی عالم کی ویڈیو مجھے بھیجی ہے جس میں وہ بریلوی عالم قبر پر اذان دینے کے دلائل بتلا رہے تھے، اور سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے پڑھی وہ حدیث پڑھی مشکات شریف کے حوالے سے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ قبر پہ لا الہ الا اللہ تلقین کرنے کا حکم ہے مردے کے پاس، لہذا اذان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے تو اذان کہنا ثابت ہوا حدیث سے۔ اب دیکھیے کہاں کا اینٹ اور کہاں کا ڈورا۔ بھائی یہ حدیث ہے کہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ اس وقت ہے جب کہ موت کا آثار کسی پر ظاہر ہونے لگے، بالکل آخر وقت ہو تو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے کی تلقین کرنی ہے تاکہ وہ بھی کلمہ سن کر جو ہے پڑھنے لگ جائے اور اس پر کلمے پر اس کی موت آئے۔ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ۔ اب اس کو فٹ کر دیا ہے موت کے بعد قبر پر اذان دینے کو۔ اب دیکھیے، اب ان کی علمی لیاقت کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کہاں کی حدیث کہ اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو جاتی ہے۔ تو اس دلیل کو، سنی عالم کی اس دلیل کو دیوبندی عالم نے رد کیا اور کاٹا اور اس پر اعتراض کیا کہ وہ حدیث مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے بلکہ مرنے سے پہلے کے لیے، نزع کے وقت کے لیے ہے، تاکہ مرنے والا کلمہ سیکھ جائے۔ یعنی مرنے کے بعد کے لیے حدیث نہیں بلکہ مرنے سے پہلے جو کیفیت نزع کی ہوتی ہے اس موقع کے لیے ہے۔ تو میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ موتا کا لفظ دو معنی پر مشتمل ہے، ایک اس کا معنی مجازی ہے، ایک معنی اس کا حقیقی ہے۔ معنی مجازی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور معنی حقیقی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ موتا کا معنی ہوتا ہے جو مر جائے، مر چکا ہو۔ تو اس کا دو معنی مجازی اور حقیقی۔ تو حقیقی معنی تو یہی ہے کہ مر جانے کے بعد کلمہ کی تلقین کرنا ہے، جو دفن کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ معنی مجازی کے اعتبار سے ہوگا کہ مرنے سے پہلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لفظ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہو تو معنی حقیقی کی جب تک گنجائش ہو تب تک معنی مجازی کی طرف جانا بہتر نہیں۔ تو سنی مولانا نے اگر اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا تو اس کو غلط کہنا غلط ہے، چونکہ انہوں نے حقیقی معنی پر لیا۔ اب چلیے، انہوں نے شامی کا حوالہ دیا تھا تو میں سمجھا کہ شامی گویا کہ ان کے نزدیک معتبر کتاب ہے اور ضرور معتبر ہے، تو میں شامی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ شامی جلد اول باب الدفن میں ہے، اما عند اہل السنت فالحدیث لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ، یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو حدیث شریف ہے لقنوا موتاکم، یہ محمول ہے اپنے حقیقی معنی پر، یعنی دفن کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے پر۔ یہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں۔ جب علامہ شامی کی بات کو یہ دلیل میں بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ علامہ شامی کی اس بات کو بھی وہ سمجھیں۔ انہوں نے باضابطہ کہہ دیا کہ اس کا حقیقی معنی پر ہی اہل سنت و جماعت نے اس کو محمول کیا ہے۔ اگر یہ مولانا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حقیقی معنی پر محمول کریں، اور حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ دفن کے بعد ہی ہے۔ آگے کہتے ہیں علامہ شامی، وقد روی عنہ علیہ السلام انہ امر بالتلقین بعد الدفن، یعنی اہل سنت کے نزدیک
حدیث لقن اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور حضور علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کا حکم فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ دیوبندی عالم کو اب شاید کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اور حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ دفن کے بعد تلقین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی اس دیوبندی عالم نے علامہ شامی کے حوالے سے علامہ ابن حجر کا ایک قول پیش کیا تھا کہ جس میں وہ اذان قبر کو بدعت قرار دے رہے ہیں، یعنی علامہ ابن حجر اذان قبر کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ میں علامہ شامی کی اس عبارت کو بھی نقل کر دیتا ہوں جس کو یہ دیوبندی عالم اپنی دلیل میں پیش کیے ہیں۔ عبارت یہ ہے: لا يسن الاذان عند ادخال المیت فی قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر بأنه بدعة وقال من ظن أنه سنة فلم يصب، یعنی میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان سنت نہیں ہے جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، اور ابن حجر نے صراحتاً اس کو بدعت کہا۔ اس عبارت کو مولانا نے پیش بھی کیا ہے، دیوبندی مولانا نے، لیکن علامہ شامی کی اس عبارت کو جناب نے اپنی مضبوط دلیل بنا کر پیش کیا ہے، مگر میں اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، میت کو قبر میں اتارنے کے وقت کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ میت کو قبر میں اتارنے کے وقت کے لیے ہے کہ قبر میں جس وقت اتارا جا رہا ہو اس وقت اذان کہنا سنت نہیں، یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے۔ لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ، یعنی میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت اذان سنت نہیں ہے، تو داخل کرنے کے وقت کی باتیں ہو گئی، تو ان کے موقف کی تائید اس سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ثانیاً، اگر دفن کے بعد ہی مان لیں تو صرف یہی ثابت ہوا کہ دفن کے بعد اذان کہنا سنت نہیں ہے، اتنا ثابت ہوا۔ تو ہم اہل سنت بھی تو اس کو سنت نہیں کہتے ہیں، ہم بھی تو سنت نہیں کہتے ہیں۔ اگر سنت کہتے تو ہمارے خلاف یہ دلیل بنتی۔ ہم سنت نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو جائز، مباح اور امر مستحب مانتے ہیں، باعث خیر مانتے ہیں، سنت ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف وہی کام کرنا جائز ہے جو سنت ہو، اس کے علاوہ سب بدعت؟ تو آپ خود بتائیں۔ موبائل چلانا، بخاری شریف کو باضابطہ درسیاتی طور پر پڑھنا پڑھانا، طلبہ کو سامنے رکھ کے درس لگا کے پڑھنا پڑھانا، کتابیں سامنے رکھ کر پھر اس کی چھپائی کرنا، یہ سبھی تو سنت نہیں ہے۔ تو سنت نہ ہونے سے کیا یہ سارے کام بدعت ہو جائیں گے آپ کے نزدیک؟ اور اگر بدعت ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ بھی بدعتی ہوئے، کیونکہ آپ چھاپتے ہیں، چھپواتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو علامہ شامی کی عبارت کو سمجھنے کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں تیسری بات یہ عرض کر دوں، پھر آپ نے علامہ ابن حجر کا قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں بدعت ہے، اس کو میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے۔ علامہ ابن حجر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شافعی المسلک ہیں۔ آپ خود کو حنفی کہہ کر شافعی عالم کی باتوں کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، یہ عجیب تماشا ہے آپ کا۔ وہ شافعی ہیں تو اگر اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے یہ بات بنے گی، لیکن جب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو شافعی کا قول آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہوں گا، علامہ شامی کی عبارت میں کما هو المعتاد الآن کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ یہ اذان قبر آج کے زمانے میں رائج ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ یہ اذان بریلویوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ علامہ شامی کے زمانے میں بھی رائج تھی۔ اس کو بریلویوں کی طرف منسوب کرنا اور بریلویوں کی ایجاد کہنا، یہ جماعت اہل سنت پر یا جن کو آپ بریلوی کہتے ہیں ان پر افطراء اور بہتان ہے، جو گناہ کا کام ہے۔ امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی باتیں سن کر ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام۔ کرام، آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو سماعت کی ہوگی جس میں اذان قبر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور دیوبندی مولانا کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا جواب الجواب آیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اذان قبر کو منع کیا جائے، ناجائز ثابت کیا جائے، بدعت ثابت کی جائے۔ پر لا الہ الا اللہ کہنے کو، اذان دینے پر، اور اذان میں بھی چونکہ کلمہ پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہی جاتی ہے، لہذا اذان دو۔ کہاں کی حدیث آپ نے کہاں فٹ کر دی؟ اور اگر چلو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ حدیث موت کے بعد کی ہے،
تو موت کے بعد کلمے کی تلقین کرے نا، پورے اذان کیوں دلواتے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہلوائے، مکمل اذان کیوں دلواتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو سماعت کی ہوگی جس میں اذان قبر کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی اور دیوبندی مولانا کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا جواب الجواب آیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اذان قبر کو منع کیا جائے، ناجائز ثابت کیا جائے، بدعت ثابت کی جائے۔ تو میں مختصراً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ مولانا نے اپنی پوری گفتگو میں اذان قبر کے بدعت یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں پیش کی، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں، اذان قبر کے حوالے سے ہم علماء اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، وہ امر مباح ہے، جائز ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی اس طرح کی باتیں کی تھی اشارتاً مختصراً۔ آج پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم اس کے وجوب یا سنیت کے قائل نہیں ہیں، فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں۔ اس پر اتنا زور بھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ جس کو فرض کا درجہ دے دیا جائے، اور جو لوگ اس پر زور دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، لیکن اس کے باعث خیر ہونے میں، باعث برکت ہونے میں، دافع بلا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس کے ناجائز کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اور شرعی دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ شے اصلی طور پر مباح ہوا کرتی ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ تو مولانا نے پوری گفتگو میں اس بات کو کہیں ثابت نہیں کیا کہ یہ اذان ناجائز ہے یا بدعت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات میں بتا دوں کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ بھی تذکرہ حدیثوں میں آیا کہ جب مردے کو سوال کیا جاتا ہے تو اس موقع پر شیطان آ کر کے اسے بہکاتا ہے اور وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ شیطان اذان سے چونکہ بھاگتا ہے، لہذا شیطان بھاگے گا اور مردے کو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 4 میں یہ بتا دوں کہ لقنوا مردہ کام والد حدیث جو انہوں نے پیش کی تھی، یہ حدیث ہے، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ہدایہ کا حاشیہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ہدایہ والے کے حاشیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی اس کو مرنے کے بعد پر محمول کرے اس کو دفع کرنے کے لیے۔ میں کہوں گا واہ صاحب، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حاشیہ آپ کے کام کا ہے تو لے لیتے ہیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو یہ کہہ کے آپ ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں۔ تو پھر آپ نے صاحب ہدایہ یعنی ہدایہ کے حاشیے کا حوالہ کیوں پیش کیا؟ وہ بھی تو دلیل شرعی نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ کہنا چاہوں گا، متعدد حدیثوں سے ثابت کہ بعد دفن حضور علیہ السلام دیر تک اپنے رکتے رہے اور مردے کی آسانی کے لیے تسبیحیں، تکبیر پڑھتے رہے۔ مثلا ابو داؤد، حاکم، بہقی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ قال استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت فانه الان یصل۔ یعنی حضور السلام قبر پہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کو نکرین کے سوال کے جواب میں ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اس کو سوال کیا جا رہا ہے۔ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی یقیناً دافع عذاب ہے، دافع بلا ہے، شیطان کو بھی بھگاتا ہے، عذاب کو بھی بھگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ تو اذان دینے میں دفع بلا بھی ہے، شیطان کے ورگلانے سے بچاؤ اور حفاظت بھی ہے۔ یہ متعدد حدیثوں میں بات آئی ہے۔ ایک حدیث ہے، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، یعنی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ نجات نہیں دینے والی ہے جتنا کہ اللہ کا ذکر نجات دینے والا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اذان ذکر الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مولانا کو اگر اس میں شبہ ہے تو بتائیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے۔ آتے ہیں 7 نمبر پہ، علامہ ابن حجر نے اس کو بدعت کہا۔ مولانا نے اسی کو پیش کیا تھا کہ علامہ ابن حجر نے اس کو بدعت کہا، اور جب ان کو کہا گیا کہ علامہ شامی نے
تو لقنوا موتاکم کو بعد دفن پر بھی محمول کیا ہے، تو اس بات کا انہوں نے رد کر دیا تھا کہ علامہ شامی کا قول ہمارے لیے دلیل نہیں، حجت نہیں، حجت شرعی نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں مولانا صاحب، آپ کہاں بھول گئے کہ جب علامہ شامی کا قول آپ کے لیے حجت شرعی نہیں، تو پھر علامہ ابن حجر، وہ بھی شافعی المسلک، ان کا قول آپ کے لیے کیسے حجت شرعی بن گیا؟ اس بات کو بھی آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ جیسے وہ نہیں آپ کے نزدیک حجت شرعی، تو یہ بھی تو حجت شرعی نہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہم چلتے ہیں۔ علامہ شافعی نے اذان بعد دفن کو سنت نہیں کہا تھا، اس کے لیے بطور دلیل علامہ ابن حجر نے بدعت والا قول پیش کیا۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اذان بعد دفن سنت نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل علامہ ابن حجر نے اس کو بدعت کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے جو مولانا صاحب نے پیش کیا۔ کسی شے کا سنت نہ ہونا، اس کے بدعت ہونے کی دلیل کہاں سے بن جائے گی بھائی؟ تب تو بے شمار ہزاروں چیزیں ایسی ہو جائیں گی جو سنت نہیں ہے مگر وہ بدعت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہوگا کہ جو چیزیں دنیا میں سنت نہیں ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں، تب تو عجیب سی بات ہوگی۔ میں نے کچھ مثالیں دی تھیں۔ اب پھر یہ جو ویڈیو آپ کرتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے جو پروگرام نشر کرتے ہیں، یہ بھی سنت تو نہیں ہے، تو آپ سنت نہیں ہے تو کیا اس کو بدعت کہیں گے اور اپنے آپ کو آپ بدعتی کہیں گے؟ استغفر اللہ، بری عقل و دانش ببایت گریشت۔ اس کے بعد میں نے موتا کا 2 معنی بیان کیا تھا، ایک معنی مجازی، ایک معنی حقیقی۔ اس کو تو مولانا نے رد ہی نہیں کیا۔ میں نے جو 2 معنی بیان کیا تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ حقیقت اس کا 2 معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کا انکار نہیں کریں گے، تو کیا برائی ہے کہ معنی مجازی پہ بھی عمل ہو جائے، معنی حقیقی پہ بھی عمل ہو جائے، مرنے سے پہلے بھی تلقین کر دی جائے، مرنے کے بعد بھی تلقین کر دی جائے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ جس کے لیے آپ اتنا پریشان ہیں؟ عجیب سی بات ہے آپ کی۔ پھر میں نے علامہ شامی کے دور میں بھی اذان کا رواج بیان کیا تھا، کما هو المعتاد الآن کے لفظ سے، تو اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، اور خواہ یہ بریلوی علماء کی طرف اس کو منسوب کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے کہا تھا کہ علامہ شامی کے دور میں بھی اذان تھی، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب اب تک نہیں دیا، اور ساری تقریر انہوں نے لقنوا موتاکم کے اوپر پوری تقریر ختم کر دی، لیکن اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی بھی دلیل نہیں پیش کیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کہتے کیا ہیں؟ جائز کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں اس کو حدیث سے ان کو ثابت کرنا پڑے گا، چونکہ انہوں نے ایک قول کر لیا ہے کہ ہم بس علامہ شامی ہو یا دوسرے جو بھی فقہا ہوں، ہم ان کی بات کو اسی وقت مانتے ہیں جب ان کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہو۔ بات تو بڑی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو مولانا صاحب کی کہ واہ، اس قدر یہ قرآن و سنت پہ عامل ہیں کہ جن کی بات بھی قرآن و سنت سے ملے ان کی بات کو لے لیتے ہیں، جن کی نہ ملے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باتیں تو آپ کو لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی، مگر آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی بڑا چور دروازہ کھولا اپنی منمانی کے لیے۔ یہ چور دروازہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ کوئی بھی فقہائے کرام جو بات کریں گے تو یہ کہیں گے ہمارے من کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ہمارے من کے مطابق اگر ہے تو اس کو یہ مان لیں گے اور کہیں گے کہ قرآن و حدیث سے ملتی ہوئی بات ہے۔ ان کے من کے مطابق بات نہیں ہوگی تو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ قرآن و حدیث سے ملتی ہوئی بات نہیں ہے۔ واہ رے واہ، انہوں نے بہت بہترین چور دروازہ کھولا اپنی منمانی کرنے کے لیے۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت جتنی آپ میں ہے، کیا امام اعظم میں کم تھی، امام شافعی میں کم تھی، امام احمد بن حنبل میں، امام مالک میں، دیگر فقہائے کرام میں، امام ابو یوسف میں، قاضی ابو یوسف میں، اور امام محمد میں، دیگر جو فقہائے کرام علامہ شامی وغیرہ ہیں، صاحب بحر وغیرہ ہیں، ان لوگوں سے زیادہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو من مانی کا انہوں نے چور دروازہ کھولا کہ جن کی بات قرآن و حدیث سے ملے گی ان کی مان لیں گے، جن کی نہیں ملے گی نہیں مانیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جناب عالی، آپ کا یہ دعویٰ کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ اس کو آپ قرآن و حدیث سے پیش کریں، علامہ ابن حجر کا قول پیش نہ کریں، چونکہ آپ نے خود اپنی زبان سے رد کر دیا۔ تو آپ کوئی ایسی دلیل لائیے قرآن و سنت سے جو اس کو بدعت ہونا بتائے، اور جب بدعت ہونا نہیں ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنے اس مذموم قول سے رجوع کر جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل لا کر اذان کے منع ہونے پر
اپنی بات کو مضبوط کیجئے، اور اگر کوئی دلیل نہیں لا پاتے ہیں تو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ذکر اللہ سے آپ منع کر رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اذان بعد دفن ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ سے شیاطین بھاگتے ہیں، خیر نازل ہوتا ہے، مردے کو انس حاصل ہوتا ہے، بے شمار خیر کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، گرچہ یہ سنت نہیں ہے مگر باعث خیر و برکت ضرور ہے۔ آپ کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو آپ واضح کریں۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس کو پھر بڑھائیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ زور دے رہے ہیں، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بعد دفن اذان کو کہتے کیا ہیں؟ ناجائز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنا موقف بیان کیجئے، اور جو بھی موقف آپ بیان کریں گے اس کو قرآن و سنت سے ہی ثابت کیجئے، کسی عالم کا کسی فقیہ کا قول ہرگز پیش نہیں کیجیے گا، چونکہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ جب تک قرآن و حدیث سے نہیں بات ملے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے اذان قبر بعد دفن یہ کیا ہے، موقف بیان کیجئے، پھر دلیل پیش کیجئے، پھر انشاءاللہ بحث کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جب آپ نے سلسلہ آگے بڑھا ہی دیا ہے تو پھر بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔